بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط للناس. رواہ مسلم. عزیزان ملت اسلامیہ اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج درس کا موضوع غرور و تکبر ہے. دنیا جانتی ہے کہ غرور و تکبر بری چیز ہے. غرور و تکبر ہر آدمی کو ناپسند ہے. غرور و تکبر ایسی برائی ہے جو آدمی کو ذلیل اور خوار کر دیتی ہے. مغرور آدمی خود کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے اور دنیا متکبر کو ذلیل اور برا آدمی جانتی ہے. تکبر ایک اخلاقی گندگی ہے، کردار کی نحوست ہے. ایسے لوگ دنیا میں بھی حقیر اور ذلیل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. متکبر نہ تو جنت میں داخل ہوتا ہے اور نہ خدا ہی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا. تکبر کرنے والا انسان خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے. وہ اپنے آپ کو اعلیٰ اور بڑا جانتا ہے اور دوسروں کو حقیر اور کمتر جانتا ہے. یہ دو بیماریاں جس شخص میں پیدا ہو جائیں، یعنی خود کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا، وہ شخص یقیناً برباد ہو جاتا ہے. اس کا تعلق اللہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور بندوں سے بھی. وہ شخص آخرت میں عذاب الہی کا مستحق ہو جاتا ہے اور دنیا میں بھی انسانوں سے دور ہو جاتا ہے. حدیث مبارکہ میں آیا ہے: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. جنت میں وہ آدمی داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے. اسی حدیث میں ہے، کسی آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معلوم کیا، آدمی چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور اس کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر تو یہ ہے کہ آدمی حق کے مقابلے پر اکڑ دکھائے اور انسانوں کو اپنے سے کم تر سمجھے. یعنی تکبر یہ ہے کہ آدمی کو حق کی پرواہ نہ ہو، دوسروں کو حقیر اور کم سمجھے، اور کسی کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی ہو تو جان جائیے اس کا دل گندا ہو چکا ہے. میرے عزیزوں اور میری پیاری بہنوں، کوئی شخص لوگوں کے حقوق اور اللہ کے احکامات کا حق و صداقت کا خیال نہیں کرتا. اگر کوئی شخص لوگوں کے حقوق اور اللہ کے احکامات کا حق و صداقت کا خیال نہیں کرتا اور اس نے اپنا رہن سہن اور گفتگو کا انداز ایسا بنا رکھا ہے تاکہ دوسروں کے سامنے اپنی بڑائی ظاہر کرے اور لوگ اس کو بڑا آدمی جانیں، تو اس کا یہ عمل صراحتاً کبر اور گھمنڈ ہے. بعض لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی بڑائی کو ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ عاجز اور متواضع ہوں، حالانکہ عاجزی اور تواضع کے پس پردہ ان کے دل میں چھپا ہوا تکبر انہی لوگوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے. ایک عالم صاحب ہیں، بار بار کہیں گے میں سخت بیمار ہوں، لوگوں سے مسافہ نہیں کر سکتا، راستہ دو، میں کمزور ہوں، ٹکر لگ گئی تو گر جاؤں گا، ٹانگیں مڑ نہیں سکتی، اس لیے زمین پر نہیں بیٹھ سکتا، بھائی معاف کرنا، بے ادبی ہے، میں اوپر بیٹھا ہوں، حفاظ اور علماء نیچے بیٹھے ہیں، مجھے سخت تکلیف ہو رہی ہے مگر مجبور ہوں، بس آپ کی محبت میں چلا آیا ہوں، امت کا حال دیکھا نہیں جاتا، ورنہ میری عمر بھاگنے دوڑنے کی نہیں. سوچتا ہوں صحابہ نے اتنی قربانیاں دیں، تجھے تھوڑی تکلیف ہو جائے تو دین کی خاطر یہ تکلیف برداشت کر لیا کر. اس طرح کی باتیں اور بھی کرتے ہیں.
لیکن اس طرح کی باتیں وہی لوگ کرتے ہیں جو عاجزی کا ڈھونگ رچاتے ہیں، لوگوں میں اپنا مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ متکبرانہ اور عاجزانہ تکبر ہے اور گھمنڈ اور تواضع ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وغمط الناس کے 2 لفظوں میں بیان فرما دیا۔ صحابہ کی زندگی میں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ صحابہ لوگوں میں بیٹھ کر اپنی کمزوریوں کا رونا روتے ہوں۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، اور ایک روایت میں ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، مسلم کی روایت ہے۔ 3 لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں فرمائے گا اور نہ انہیں گندگی سے پاک کرے گا، اور ایک روایت اس طرح ہے کہ ان کی طرف اللہ نظر رحمت بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور 3 لوگ کون ہیں؟ شیخ زان، ملک کذاب، وعائل مستکبر، بوڑھا زناکار، جھوٹا حاکم، غریب تکبر کرنے والا۔ یہ 3 لوگ جن سے اللہ اتنا ناراض ہے، اس کی ظاہری وجہ کیا ہے؟ زنا گندا عمل ہے، لیکن بڑھاپے میں زنا حد درجے خبیث اور گندی طبیعت والا انسان کرتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن حاکم اور فرمان روا جھوٹ بولنے، اس کا جھوٹ بولنا بے انتہا برا عمل ہے۔ آدمی نقصان سے بچنے یا نفع حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، حاکم کو کس سے اندیشہ ہے نفع اور نقصان کا جو وہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی وہ جھوٹ بولا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹا حاکم انتہائی خبیث طبیعت کا انسان ہے جو بلا وجہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اور تیسرا متکبر جو غریب ہو، اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ اگر مفلس غریب اور نادار شخص تکبر میں مبتلا ہے، یہ اس کی انتہائی کمینگی اور دنات ہے، کیونکہ اس کے پاس مال یا عزت کچھ بھی موجود نہیں، پھر بھی وہ تکبر کر رہا ہے۔ یہ بھی اس کی طبیعت کی انتہائی گندگی اور خباثت ہونے کی پہچان ہے۔ جب انسان غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو کم سمجھتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، لوگوں کی غیبت کر کے دوسروں میں عزت کم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی عادت یہ جب بڑھ جاتی ہے تو ظلم اور زیادتی کرنے لگتا ہے۔ تکبر ایک برائی نہیں ہے، بلکہ کئی برائیوں کا بیج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تم لوگوں کے لیے اپنے گال پھلا کر بات مت کیا کرو اور زمین پر اکڑ کر مت چلا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے اور فخر جتانے والے سے محبت نہیں کرتا۔ وَلَا تُسَعِّرْ میں سعر عربی میں اصل میں ایک بیماری کا نام ہے جس کی وجہ سے اونٹ کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اب جو شخص نفرت اور تکبر سے اپنا منہ ٹیڑھا کرتا ہے، اس کے لیے اس لفظ کا استعمال محاورتاً ہونے لگا ہے۔ مختال کے معنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا ہے، اور فخور کے معنی دوسروں پر فخر جتانا ہے۔ یاد رکھیں، فخر جتانے کے کئی طریقے ہیں۔ جس کے دل میں تکبر اور فخر جتانے کی عادت چھپی ہوتی ہے، وہ مختلف طریقوں سے اپنی بڑائی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، چاہے ظاہری طور پر وہ تواضع دکھاتا ہو، لوگوں سے جھک جھک کر ملتا ہو، خود کو حقیر ادنا فقیر کہتا ہو، لیکن اگر دل میں تکبر ہے تو اس کا اظہار وہ کئی دوسرے طریقوں سے کر دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کے برابر اونچے ہو سکتے ہو۔ متکبر لوگ بڑے بڑے کپڑے پہن کر، عالیشان مسندوں پر بیٹھ کر، اونچے اونچے تخت بچھا کر اپنے تکبر کو تسکین دیتے ہیں۔ تم ان گندے اور متکبرین کے اعمال سے بچو۔ آپ دیکھیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی کیسی تربیت کی کہ وہ علم اور عزت کے مرتبے پر بلند مرتبے حاصل کر لینے کے بعد بھی کتنے عاجز، متواضع، خاکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے تھے۔ حتیٰ یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کی زندگی میں دیکھا کہ جنگوں میں فتوحات کے موقع پر بھی انہوں نے تکبر یا کوئی فخر جتانے والا لفظ یا اترانے والا لفظ نہیں بولا۔
انہوں نے کسی بھی مرحلے پر چال ڈھال، لباس، مکان، عام گفتگو، لوگوں کے ساتھ معاملات، انہوں نے کسی بھی معاملے میں فخر و تکبر کو اپنے نزدیک نہیں آنے دیا، بلکہ ہر موقع پر تواضع، انکساری، فقیری اور درویشی کی ایک ایسی مثال قائم کی کہ دنیا اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، انسان بہت سے اسباب اور وجوہ کی وجہ سے غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی انسان اپنے حسب اور نسب پر، کبھی اپنی شکل و صورت پر، کبھی جوانی اور اپنی طاقت پر، کبھی مال اور دولت پر، کبھی عہدے اور حکومت پر، کبھی عقل اور فہم پر، کبھی عبادت پر، کبھی نیکی اور تقوی پر، اور کبھی علم اور اپنے مرتبے اور عہدے پر انسان غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس چیز پر بھی غرور تکبر کرے گا وہ تکبر شیطانی عمل ہے اور کفر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شیطان معلم الملکوت تھا، اس نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں۔ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، لہذا میں اس سے بہتر ہوا، میں نے اس لیے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ میرے عزیزو، یاد رکھو، صرف خدا کا انکار کرنا ہی کفر نہیں ہے، صرف خدا کا انکار کرنا ہی کفر نہیں ہے، بلکہ تکبر کا کرنا بھی کفر ہے۔ ابلیس، شیطان، اللہ کو مانتا تھا، یہ بھی مانتا تھا کہ اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، مگر اس کے دل میں تکبر تھا، اس لیے وہ کافر تھا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ جس طرح جنت کو اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے بنایا ہے، اسی طرح جنت ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو تکبر نہیں کرتے۔ ارشاد خداوندی ہے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، سورہ قصص کی آیت ہے۔ وہ آخرت کا ٹھکانہ یعنی جنت ہم نے ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور زمین میں فساد نہیں پھیلاتے، اور بہتر انجام تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو گناہوں سے بچتے ہیں۔ عزیزو، انسان غرور و تکبر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو بڑا مانا جائے، دوسروں کے مقابلے میں اسے زیادہ عزت دار کہلانے کا شوق ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی یہ خواہش ہی اس کو تکبر میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اسی لیے وہ کبھی اکڑ کر چلتا ہے، کبھی شاندار کپڑے پہن کر دکھاتا ہے، کبھی گردن ٹیڑھی کر کے لوگوں کو دیکھتا ہے، کبھی اکڑ کر بولتا ہے، کبھی اونچی مسندوں پر بیٹھتا ہے اور دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے، کبھی اپنے علم کے چرچے کرتا ہے، کبھی اپنی عاجزی اور تواضع لوگوں کو دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس کی عزت کرنے لگیں۔ لیکن یاد رکھیں، اصل بلندی اخلاق کی بلندی، کردار کی بلندی، اور اصل پاکی دل کی پاکی ہے۔ اسی سے اللہ کے پاس عزت ملتی ہے اور اسی سے اللہ کے بندوں سے محبت بھی حاصل ہوتی ہے۔ تکبر تو ذلت اور خواری کے سوا کچھ نہیں دیتا۔ حدیث میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کوئی آدمی جب اللہ کے لیے لوگوں کے سامنے عاجزی کرتا ہے، کوئی آدمی جب اللہ کے لیے لوگوں کے سامنے عاجزی کرتا ہے اور ان کی دل سے عزت کرتا ہے تو اللہ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میری پیاری بہنوں، اللہ نے آپ کو علم کی دولت سے، عقل کی دولت سے، صحت کی دولت سے، مال کی دولت سے، طاقت کی دولت سے، عہدے اور منصب کی دولت سے، حسن و جمال کی دولت سے، اعلیٰ نسب ہونے اور اعلیٰ خاندان ہونے کی دولت سے، الغرض بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سی دولتیں ہیں جن دولتوں سے آپ کو مالا مال کیا ہے، کسی کو کسی دولت سے اور کسی کو کسی دولت سے۔ یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا انعام ہے، یہ تکبر کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ یہ شکر کرنے کی چیز ہے۔ آپ کو لازم ہے کہ اس دولت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کا احسان مانیں اور اللہ کے بندوں کی عزت کریں، ان کے سامنے تواضع اور عاجزی اختیار کریں۔ یہی اصل شرافت اور اصل بلندی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے
تو ہمارا علم، ہماری عقل، ہماری صحت، ہمارا مال، ہماری طاقت، ہمارا عہدہ، یہ ساری نعمتیں جن کے اوپر ہم فخر و تکبر کر رہے ہیں، یہ انعام نہیں بلکہ اللہ کی پکڑ اور دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو غرور اور تکبر اور خود نمائی سے محفوظ رکھے، عاجزی، تواضع اور انکساری کی صفت سے مالا مال فرمائے، اور اللہ کے بندوں کی عزت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ کے بندوں کی عزت نہیں کرتا وہ اللہ کی بھی عزت نہیں کرتا، کہ عزت بانٹنے سے بڑھتی ہے اور روکنے سے گھٹتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں انسانوں کے ساتھ تواضع اور عاجزی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں سے تکبر اور غرور کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔